یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، یہ درس 15-20 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چند باتیں آپ حضرات سے میں کروں گا انشاءاللہ۔ دین اسلام جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کوئی ایک دن کی عبادت یا رات کی عبادت نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ بے شک۔ یہ روز کی عبادت ہے، روز کی دعا ہے، کوئی خاص کچھ راتیں کچھ دن اللہ نے عظیم بنائے ہیں، لیکن عبادت ہم نے ہمیشہ کرنی ہے۔ بے شک۔ اور دین نام ہے اصل میں اپنے اندر تبدیلی لانے کا، یہ نہیں کہ ایک دن عبادت کر لی پھر اگلے دن پھر چھٹی، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اپنے اندر ہمیشہ کی تبدیلی لے کے ہمیشہ نیکی کریں، ہمیشہ اخلاق سے پیش آئیں، ہمیشہ توبہ کریں، ہمیشہ گناہوں سے بچیں، 5 وقت کی ہمیشہ پابندی کریں، اپنے اندر تبدیلی آ جائیں۔ مختصر یہی اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کی دعوت تھی کہ آپ نے ایسی محنت کی کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہوں، ایسی محنت۔ میں تفصیل میں نہیں، مختصر باتیں کروں گا۔ ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے، پتہ چلے کہ یار واقعی نیک آدمی ہے، تبدیلی لے آئیں اپنے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی انی جہودن، اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں اور میں نے کھانا نہیں کھایا، بچے میرے بھوکے ہیں، مجھے آپ کھانا کھلا دیں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ مجھے کھانا کھلا دیں۔ 3 چیزیں یاد رکھیں، احسن الناس، اشجع الناس، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اجود الناس۔ یہ 3 لفظ ہیں کہ دنیا میں سب سے حسین اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی جیسا حسین اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اور دوسری صفت تھی اشجع الناس، پوری دنیا کے لوگوں سے سب سے بہادر تمہارے اور میرے نبی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری صفت یہ تھی کہ ساری دنیا کی سخاوت ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا سے زیادہ سخی وہ اگر دنیا میں اگر کوئی آئے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے پیغمبر جیسا، یعنی حسین بھی سب سے زیادہ، اور حسین بھی سب سے زیادہ، سخی بھی سب سے زیادہ، اور تمہارے اور میرے نبی بہادر بھی سب سے زیادہ تھے پوری روز میں۔ جب سخی تھے تو لوگ چل کر آتے، اور میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں۔ آپ اندازہ کریں جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے گھر بندہ بھیجا، حضرت عائشہ کے حجرہ قریب تھا، آپ نے بھیجا، آپ نے فرمایا گھر پوچھو کوئی چیز ہے؟ تو وہ شخص گھر گیا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیس عندی الا ماء، فرمایا اللہ کے نبی سے کہیں کہ ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں پھر اللہ کا کتنے شکر کرتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کے گھر میں کیا تھا؟ صرف لیس عندی الا ماء، میرے پاس صرف پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آپ نے اپنی دوسری بیوی جو ام المومنین تھیں، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب، ام حبیبہ، ماریہ قبطیہ، اور جتنی بھی ازواج تھیں، دوسری کے گھر میں بھیجا۔ آگے اس نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی سے کہیں کہ میرے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تیسری کے گھر بھیجا، یہی جواب۔ چوتھی کے گھر بھیجا، یہی جواب۔ ایک ایک آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے گھر وہ صحابی بھیجے، جو بھی آیا اس نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں آج پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ آپ خود اندازہ کریں، یہ امام الانبیاء ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر دیں؟ تو اللہ نے نہیں پوچھا آپ کہیں تو میں اس پہاڑ کو سونا بنا دوں، وہ آپ جدھر چاہیں وہ آپ اس کو خرچ کریں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں اللہ، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں ایک دن ایک وقت کھاؤں اور اگلا دن نہ ہو، میں آپ سے مانگوں، مجھے دنیا نہیں۔ کیوں؟ اپنی امت کے لیے، کہ میرے پاس تو سونے چاندی اور میرا امتی کوئی بھوکا سوئے، وہ کہیں کہ ہمارے نبی تو کھا پی کے اور سونوں کے ساتھ گئے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں، تاکہ اس پر کوئی فاقہ آئے تو وہ اپنے نبی کو یاد کرے۔ یعنی یہ ہیں ہمارے آقا علیہ السلام، ہر ایک گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا صحابہ کو، کیونکہ سارے نماز میں موجود تھے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کو لے جائے اور اس کو کھانا کھلائے، میں محمد اس کے لیے جنت کا وعدہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے۔ تو اب جتنے بھی بیٹھے تھے ہر ایک کے گھر میں کسی کے فاقہ، کسی کے کچھ، تو ایک صحابی تھے، اس نے کہا اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں، چلو مجھے جنت کا تو وعدہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک، آپ اندازہ کریں، وہ گھر لے گیا اس شخص کو اور اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ آج تمہیں مبارک ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے، اور اس کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ آگے بیوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا اوہو، مہمان تم لائے ہو، گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں نے بھی کھانا ہے، چھوٹے بچے ہیں بھوکے ہیں، میں نے بھی کھانا ہے، آپ نے کھانا ہے، کھانا صرف بچوں کا پڑا ہے، میرا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں۔
تو مہمان کو دیں گے تو بچوں کو کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ آپ کیا کریں گے؟ تو کیا کریں؟ آگے اس صحابی نے کہا آج بچے بھی بھوکے سو جائیں، تو بھی بھوکی سو جائیں، میں بھی بھوکا سو جاتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا مہمان کھا لے گا تو اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ ہم خود اندازہ کریں آج ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں۔ کبھی دیکھا ہے ہم صاحب بھوکا ہے، کبھی دیکھا ہے کوئی یتیم جو ہے وہ بھوکے پڑے ہیں، کوئی بیوہ ہے جس کا کمانے والا کوئی نہیں، کبھی پوچھا ہے کوئی گھر کا کمانے والا ہے کسی کا وہ مریض ہو گیا ہے نہیں کماتا، کبھی پوچھا ہے کہ جا کر پوچھیں بیچارے ان کے کیا حالات بن رہے ہیں؟ یا اللہ کے نبی علیہ السلام جس صحابی وہ کہہ رہے ہیں بچوں کو بھوکا، خود بھی انہوں نے کہا بچے کیسے سوئیں گے؟ کہا پہلا کے سلا دو۔ پھر عرب کا رواج تھا کہ جو مہمان تھا اور میزبان اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے، اب کیا کریں رات کا ٹائم ہے، اس نے کہا دسترخوان بچھا دینا، کھانا تو ایک آدمی کا تھا، اس نے کہا دسترخوان بچھا دینا اور جو چراغ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بند کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں خالی منہ ہلاتا رہوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا مہمان کھا لے گا، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ دسترخوان بچھایا، ایک بندے کا کھانا تھا وہ رکھا، اب وہ ساتھ بیٹھے تو کہنے لگے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، تو اس نے بیوی نے چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بند کر دیا، اندھیرا ہو گیا، اب وہ خالی صحابی منہ ہلا رہا ہے اور مہمان کھا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول وہ خالی منہ ہلا رہا ہے، بچے بھی بھوکے سے لا دیے، بیوی بھی بھوکی سو گئی، تو خود خالی منہ ہلا رہا ہے اور اندھیرا ہے، وہ مہمان سمجھا کہ خود کھا رہا ہے، حالانکہ وہ خالی منہ ہلا رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اندھیرا تھا، لیکن جس رب کی خاطر وہ کر رہا تھا وہ رب اندھیروں کا کوئی محتاج نہیں، وہ تو روشنی میں جیسے دیکھتا ہے اندھیروں میں بھی ویسے دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور بیوی صبر کے ساتھ خوشی کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کا میں، تو بیوی کی بھی ایسی تربیت تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو آج مہمان کو کھلائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، وہ اس پر صبر کر کے بچوں کو بھی بھوکا سلا رہی ہے، خود بھی بھوکی سو رہی ہے اور خوش ہو کے کھڑی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان کھا رہا ہے۔ کیا آپ ایمانداری سے بچائیں؟ ہماری عورتوں کی یہ تربیت ہے؟ آپ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے انہیں دنیا کی چیزیں بتائیں، یہ بتایا کہ فلاں اتنا کما کے اکٹھا کر لیا، یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ان کے پاس بھی ایسی قربانی، تو اس وجہ سے وہ مہمان کھاتا رہا، یہ خالی منہ ہلاتا رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ رات کو مہمان پیٹ بھر کر کے سو گیا، یہ بھی بھوکا سو گیا اور بیوی بھوکی اور بچے بھوکے۔ صبح ہوئی نماز کے لیے یہ مسجد نبی میں جا رہا تھا تاکہ نماز پڑھے، میرے بھائیوں ابھی نماز میں پہنچا نہیں تھا، اللہ نے پہلے وحی کر کے یہ رات والا پورا قصہ اپنے محبوب کو بتایا، ابھی پہنچا نہیں ہے تو آ کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرا کر بلایا کہ قریب آ جاؤ، جب بیٹھا تو فرمایا بتا رات کا واقعہ کیا ہے، تو نے کیسے میرے مہمان کو کھانا کھلایا، چراغ کیسے بند کیا تھا، بچوں کو کیسے بھوکا سلایا، خود کیسے بھوکے سو گئے، بیوی کو کیسے بھوکا سلایا، اور میرے مہمان کو کس انداز میں تم نے کھانا کھلایا، مجھے سارا واقعہ پھر سناؤ۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی کوئی بھی وہاں نہیں تھا اور میں نے چراغ بند کر دیا، منہ ہلاتا رہا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ پر میں جس رب کی رضا کی خاطر تم نے یہ کام کیا ہے وہ اللہ دیکھ کر تم نے فرش پہ یہ کام کیا، اللہ عرشوں پہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اور قرآن کی آیت اللہ نے اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے پیغمبر تو نے اپنے یاروں کی وہ تربیت کی ہے کہ خود بھوکے سو کر تیرے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو کام یہ فرشوں پہ کرتے ہیں رب رحمان عرشوں پہ راضی ہو۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہم میں بھی آیا ہے، یہ چیزیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ بھی معاشرت ہم نے کرنی نہیں میرے بھائی۔ تو اصل یہ دین ہے جو اسلام سکھاتا ہے، یہ چیز ہے جو ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے عبادت کا کہ اللہ پاک ہم سب سے کیا ہو جائے بھائی، راضی ہو جائے، اصل یہ چیز ہے میرے بھائیوں۔ دین بہت آسان ہے اور ہمدردی کا نام دین ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، یہ شعبان کا ہے، پچھلا رجب کا تھا، یہ شعبان وہ مہینہ ہے جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی اس میں نفلی روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ نفلی روزے صرف اسی شعبان میں آپ رکھتے تھے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کو حدیث پاک میں ایک واقعہ سنایا، وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور سفر بھی وہ جنگل کا کر رہا ہے، اور پہلے لوگ جنگل میں سفر کرتے تھے تو کھانا پانی اور سواری وہ اس کے ساتھ سفر کرتے، جنگل میں سفر کر رہا ہے پانی بھی پی رہا ہے، جو کچھ کھانا تھا وہ بھی کھا رہا ہے، سفر کر رہا ہے حتیٰ کہ جنگل کا سفر تھا، کھانا بھی ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب سفر کر رہا ہے، راستہ بھول گیا، جنگل میں اندر جا رہا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں مل رہا، پیاس لگ رہی، اتنی پیاس لگی، پانی تلاش کر رہا ہے، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وہ مرنے کے بالکل قریب ہو گیا، تھوڑا سا چلا ایسے گر گیا بے ہوش، تھوڑا سا آنکھ کھولی، دیکھا کہ سامنے ایک کنواں نظر آیا اور اس نے دیکھا، خوش ہو گیا اور بڑی مشکل سے اس کنویں تک پہنچا، دیکھا پانی بالکل کنویں کے نیچے تھا، اوپر پانی نہیں تھا، اب کیا کرے؟ تو بڑی مشکل سے پکڑا اور کچھ نیچے اترنے کی کچھ سیڑھیاں تھیں، اس سے اترتے ہوئے اندر چلا گیا، وہاں جا کر پانی پیا، پھر پیا، کچھ ہوش آیا، بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے یلحس فی الارض، وہ زمین کو چاٹ رہا ہے اور بالکل مرنے کے قریب ہے، کیونکہ پانی تو تھا نہیں، یہ تو اتر گیا، کتا کیسے اترے؟ وہ مر رہا ہے کتا۔ اب یہ گیا دیکھا کتے کو تو اب سوچا اس کو میرے خیال پیاس لگی ہے، اس کو کیسے پانی پلاؤں، بندہ بھی گنہگار ہے، تو دل میں سوچا یہ تو مر جائے گا، تو اب میں کنویں سے کیسے بھروں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں۔ پھر وہ گیا کنویں پر، بڑی مشکل سے پھر اترا نیچے، کس کے لیے؟ کتے کے لیے جو پیاس سے مر رہا ہے۔ پھر گیا تو کوئی چیز بھرنے کے لیے نہیں، اپنی جوتی اتاری اور جوتی میں پانی بھرا، پھر بڑی مشکل سے چڑھا،
اور کتا جو مر رہا تھا اس کے منہ میں آ کے کچھ پانی ڈالا تو کتے نے کچھ پی لیا، پھر دیکھا کہ شاید اس کی پیاس، پھر گیا کنویں میں اترا بڑی مشکل سے، پھر جوتی میں پانی بھرا، پھر اٹھا کے لے کے آیا، پھر کتے کو پلایا، پھر گیا، بڑی مشقت برداشت کی۔ آگے حدیث پاک میں حضور نے صاحب فرمایا بندہ گناہ گار تھا لیکن صرف کتے کو پانی پلا دیا اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ پاک نے اسی وقت اعلان کر دیا جا بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو کتوں کا پانی پلانے والوں کی بخشش اللہ پاک کر رہے ہیں، لیکن ہم میں یہ انسانیت ہے؟ آپ بتائیں میرے بھائیوں۔ دوسرا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک عورت، یہ تو گناہ گار تھا، ایک عورت بڑی نیک پارسا متقی پرہیزگار تہجدی نمازی، بلی پال رکھی تھی گھر میں۔ بلی جو پال رکھی تھی اس کو کھلاتی ہے پلاتی ہے، بلی نے کوئی نقصان کر دیا، کیونکہ بلی کی عادت ہوتی ہے وہ نقصان کرتی ہے اور کبھی کسی چیز کو تو کوئی نقصان کر دیا۔ اب یہ عبادت کرنے والی عورت بلی کو باندھ دیا، اس کو چھوڑا نہیں، نہ کوئی چیز کھانے کی دی نہ پانی دی، وہ بندھی ہوئی۔ اب اس کو پیاس لگ رہی ہے بلی کو، وہ چیخ رہی ہے لیکن نہیں پلاتی، وہ پانی مانگتی ہے نہیں پلاتی، وہ بھوک سے بلی تڑپ تڑپ کر جس جہاں باندھ کے رکھا وہ مر گئی۔ جب مر گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے نا، آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جہنم کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور بلی اتنی موٹی تازی ہے جو اس کو نوچ رہی ہے، اس کا جسم اس کا چہرہ ایسے خون خون کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل السلام سے، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو باندھ دیا، نہ کچھ کھلایا نہ کچھ پلایا، وہ بھوک سے مر گئی، تو اللہ نے قیامت تک اس کے لیے اس بلی کو مسلط کیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ کتوں کو پانی پلانے والا جنت میں جا رہا ہے گناہ گار، یہ نیک عورت بلی پر ظلم کر رہی ہے تو جہنم میں جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی ہم نے کبھی چھوٹے چھوٹے اعمال یہ دیکھے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے جانور جو گھر میں باندھ رکھے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق اللہ نے کیے ہیں ہمارے اوپر۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، یہ دین یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم پتہ چلے کہ واقعی یار یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ میرا محبوب تو وہ ہے جو جانوروں کی بھی فکر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے پانی پینے کے لیے، وہاں پانی ٹھنڈا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو سارے باہر نکلے ہوئے ہیں اس باغ سے، کوئی اندر نہیں جاتا۔ تو پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہ جائیں، کیونکہ اندر ایک اونٹ ہے وہ بگڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کھا رہا ہے، آپ بھی آگے نہ جائیں، کوئی بھی اندر نہیں جا رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ایک طرف ہٹ جاؤ، جس طرح تم مجھے پہچانتے ہو نا میں اللہ کا نبی ہوں، کائنات کی ہر چیز مجھے جانتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ اونٹ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن جو ہی اللہ کے نبی سامنے آئے تو اونٹ نے اپنی گردن ادب کی وجہ سے زمین پر رکھ دی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا جیسے تم مجھے پہچانتے ہو جانور بھی مجھے پہچانتے، میرا ادب کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ اونٹ آیا قریب اور اللہ کے نبی کے کان میں کوئی بات کی، وہ صحابی کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں دیکھ رہا تھا اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ کے نبی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ تو جب اس نے بات کی اونٹ پیچھے گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کیا کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ تو ایک صحابی آیا، اس نے کہا میں ہوں۔ فرمایا اونٹ نے تیری شکایت کی ہے کہ یہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، میں تھک جاتا ہوں لیکن چارہ مجھے کم ڈالتا ہے، میری بھوک ختم نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن تیرا کام بھی تولا جائے گا اور تیرا چارہ بھی تولا جائے گا، اگر تو نے اس پر ظلم کیا تو اللہ اس کی وجہ سے تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے۔ تو خود اندازہ کریں یہ ہے دین اسلام۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، جانوں کی فکر کرنے کا حکم ہے۔ تو جو ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے والے وہ نماز کی طرف نہیں آتے، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ان کو پتہ نہیں نماز کے لیے نہیں آتے، میرے بھائی کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر 50 روپے کی کوئی چینی لے کے جا رہا ہو اور چھاپر پھٹا ہوا ہو تو نیچے گر رہی ہو، تو وہ آدمی جا رہا ہو گزر رہا ہو، مجھے بتائیں کون آدمی ہے جو یہ نہیں بتائے گا کہ تیری چینی گر رہی ہے؟ کوئی ہے ایسا بھی چپ کر جائے؟ وہ کہے گا تیری چینی گر رہی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ جا رہے اسٹینڈ نیچے ہے تو 20 آدمی کہتے ہیں اسٹینڈ ٹھیک کرو، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ چینی 50 کی تھوڑی تھوڑی گرے وہ ہر بندہ بتاتا ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ اس کا گھر بھی جل گیا، اس کے بچے بھی جل گئے، اس کی بیوی بھی جل گئی، خاندان سارا ختم ہو گیا، جیسے ایک نماز چھوڑ۔ تو یہ جب نقصان ہوتا ہے اس میں ہم کیوں نہیں کہتے بھائی تیرا نقصان ہو گیا، یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس لیے ان کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی بھی فکر کرنی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم اپنی معاشرت درست کریں، معاملات درست کریں، اخلاق درست کریں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ تو یہ جو رمضان مبارک آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ جو بڑا مہمان آتا ہے اس کی تیاری پہلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، انشاءاللہ میں سارے روزے رکھوں گا۔ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ ابھی سے آج سے میں توبہ کرتا ہوں، کسی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ رمضان آ رہا ہے یا اللہ مجھے اس کو نصیب کر۔ اور آج کی رات جو ہے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کوئی حدیث پاک میں اس کی فضیلت صحیح حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن امت کا ایک عمل ہے، وہ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس لیے اگر کرے کوئی غیر ضروری سمجھ کر پھر جائز ہے، لیکن اگر اس کو ضروری سمجھیں تو ساری فضیلتیں جتنی بھی ہیں وہ لیلۃ القدر کی ہیں۔ لیلۃ القدر میں جو آتی ہے رمضان کے آخری تاک عشرے میں، اس میں جو ہے وہ سال کے جتنا رزق ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے بتا دیا جاتا ہے، جس نے مرنا ہے۔ آج کی رات نہیں ہوتی، اس رات ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے بنا دی آج کی رات تو پھر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن حدیثیں جو جتنی بھی ہیں وہ سب محدثین کے ہاں یہ ضعیف حدیثیں ہیں، اس کی کوئی حدیث پاک میں فضیلت اتنی نہیں ہے۔ لیکن جو اہل تشیع ہیں ان کے ہاں چونکہ آخری جو امام ہیں امام محمد بن حسن، تو یہ جو حسن عسکری جن کو کہا جاتا ہے آخری امام، جن کو امام مہدی بھی کہتے ہیں علیہ السلام، ان کے ہاں وہ آج رات پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔
تو وہ ہمارے بھی امام ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے غیر ضروری سمجھتے ہوئے دعائیں بھی کریں, والدین کی بخشش کی دعائیں کریں, اپنے رزق کی دعائیں کریں غیر ضروری سمجھتے ہوئے, جیسے عام طور پہ معمول پہ کرتے ہیں, لیکن اجتماع کر کے یا اس قسم کی اعلانات کر کے یہ شرعاً جائز نہیں. اور دین وہ ہے جو اللہ کے نبی کی تابعداری میں کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیا جائے, کیونکہ اگر اطاعت سے ہم ہٹ گئے پھر عبادت بھی عبادت نہیں رہے گی. ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہے, ان کی شادی ہوئی, شادی ان کی ہو گئی تو کسی نے نہیں پوچھا. تو ایک دن ان کے باپ نے, تو یعنی جو لڑکی کی شادی ہوئی تھی ان کے سسر ہو گیا عبداللہ بن عمر بن عاص کے جو والد تھے, انہوں نے ایک دن اپنی بہو سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کو تم نے کیسے پایا, میرا بیٹا کیسا ہے, آپ کی تو شادی ہوئی, آپ نہیں آئے ہیں, تو میرا بیٹا کیسے ہے. آگے اس نے کیا کہا, اس نے کہا وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, وہ دن میں کبھی روزہ نہیں چھوڑتا اور رات ساری رات عبادت کرتا ہے. یعنی اشارتاً بتا دیا کہ میری طرف وہ نہیں آتا, میرے حقوق. ایک بندے کو سارا دن روزہ ہو ساری رات عبادت کرے, وہ اپنی بیوی کو کب ٹائم دے گا, تو اشارتاً بتا دیا. وہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے بیٹے کو سمجھائیں, میں نے ان کی شادی کیا نہیں, تو وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے روزانہ اور ساری رات عبادت کرتا ہے. اب بھائی سارا دن ہر دن روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں, آپ بتائیں. کوئی معمولی کام ہے کہ ہر دن اور ساری رات عبادت کرنا یہ کوئی معمولی کام ہے, بڑا مشقت کا کام ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بلایا تو فرمایا تو جو ہر روز روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے, تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے, کیونکہ تو نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. تیری بیوی کا بھی حق ہے, تیری آنکھ کا بھی حق ہے, تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر کیا ہے, حق ہے. ہاں اگر میری سنت میں تو 3 روزے مہینے میں رکھ لے, 13 کو 14 کو 15 کو, تو میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اس طرح تو پورا سال بھی رکھتا تجھے کوئی ثواب نہیں, کیونکہ تو نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرے, تجھے کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں بیوی کے بھی حقوق ادا کر, رات کو سو بھی جا, پھر تہائی رات میں کھڑے ہو کر تہجد میں اگر تو پڑھے گا میری اتباع میں, تو میں گواہی دیتا ہوں اس تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو دین نام ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کا, اپنی من مانی اور چاہت کا نہیں ہے. تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے کی تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہے, معاشرت ہم سیکھیں کہ کس طرح مہمان نوازی ہوتی ہے, کس طرح اخلاق ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کرنا ہے, کس طرح ہم نے ذکر اذکار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے. اللہ پاک سے زندگی کوئی پتہ نہیں مختصر ہے. دعا یہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.